خوش آمدید. بات ہو رہی ہے ووٹرز کے حوالے سے کہ ووٹرز پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں جاتے. اب تک کی جو گفتگو کی ہے اس میں بہت سارے معاملات ہمارے سامنے پیش ہو رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ ووٹر کو دلچسپی نہیں رہی کیونکہ اس کے مسائل کی بات نہیں ہو رہی. یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے آرگنائزیشن سٹرکچر بہت کمزور ہو گیا ہے, وہ ووٹر کو اس کے گھر سے لے کے پولنگ اسٹیشن تک نہیں پہنچا پا رہے. اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر ووٹر کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچانے کے لیے انتظامات نہیں ہوں گے تو رجسٹریشن بھلا کتنی بڑھ جائے ووٹرز کی کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی اسد, آپ اس میں اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے کیسے لوگ اور زیادہ ہیں؟ کیونکہ یہ بات تو آپ اتفاق کرو گے نا کہ جب تک زیادہ ووٹر نہیں آئے گا تبدیلی کی ابتدا نہیں ہو سکتی. کیونکہ ووٹر آئے گا, وہ اپنے حق کو استعمال کرے گا کسی کے حق میں یا کسی کی مخالفت میں, تبھی ڈیموکریٹک پروسیس آگے جائے گا نا. ڈیموکریٹک پروسیس آپ کے نعروں یا میری خواہشوں اور ان کی رپورٹوں کے ذریعے تو آگے نہیں جائے گا. کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ جو جیسے باری صاحب نے کہا کہ مینیفیسٹوز جو ہیں وہ آنے چاہیے جلد. ابھی تو جب کینڈیڈیٹس کی لسٹ فائنل ہو جائے اس وقت تک تو مینیفیسٹوز کلیئرلی آ جانے چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ 15 دسمبر سے پہلے مینیفیسٹو آ جائے؟ میرے خیال میں تو 15 دسمبر تک مینیفیسٹو آنے چاہیے. اور اگر مینیفیسٹوز میں کوئی اہم ایشوز آئیڈینٹیفائی نہیں کیے گئے جو کہ آج قومی مسائل جن کو لوگ عوام جنہیں سمجھتی ہے یا عوام کے جو مسائل ہیں ان پر اگر پارٹیوں کی تجاویز صحیح طرح سے سامنے نہیں آتی تو لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے, انتھیوز نہیں ہوں گے. تو وہ ایک بہت بڑی بہت اہم وجہ ہے میرے خیال میں. دوسرا یہ کہ یہ سیاسی ماحول کیسا بنتا ہے. اگر یہ ماحول یہ بنتا ہے کہ جی یہ تو اب صدر صاحب نے وردی اتار کے بیٹھ گئے ہیں اور اب ان کو اپنی انڈیمنٹی کے لیے قافلے کو دوبارہ سے لے کر آنا ہے, تو پھر تو ایک طرح سے وہ سلسلہ وہ ہوگا جو 97 میں بھی ہوا تھا. 97 میں الیکشن سے میرے خیال میں ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دیا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف, اور وہ 2 مہینے کے ڈیلے کے بعد دیا تھا. تو سب کو یقین تھا کہ یہ دوبارہ سے ان کو تو نہیں آنے دیا جائے گا. تو اگر یہ یقین ہو کہ جو مین سٹریم پارٹی ہیں انہیں نہیں آنے دیا جائے گا تو پھر بھی وہ ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. اگر میرے خیال میں اس کے برعکس صورتحال ہوتی ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو یہ پارٹیاں بھی ان کی آرگنائزیشنل اسٹرینتھ کمزور ہے, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنی طرف سے پوری طرح سے زور لگائے گا. جی بھائی صاحب, آپ فائنلی کیا دیکھتے ہیں, کیسے آپ اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے ووٹر کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ووٹ ڈالنے ضرور آئے؟ میں سمجھتا ہوں چند خاندانوں کا قبضہ جب تک موجود ہے وہ ووٹرز کی جو ایپتھی ہے, ووٹرز کی جو یہ مایوسی ہے کہ جی میری بات کوئی نہیں سنتا, میرے ووٹ ڈالنے سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. تو میں سمجھتا ہوں جو 1970 میں تبدیلی کا ایک جو خواہش تھی وہ ہم نئے سرے سے زندہ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 2008 کا الیکشن ہمارے نزدیک بہت اہم ہے, اور اس میں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا سول سوسائٹی کو کچھ ایسے اقدامات کے لیے, اصلاحات کے لیے جو ہے اقدامات اٹھانے چاہیے, اور ووٹرز کو موبلائز کرنا چاہیے کہ وہ اپنا, اگر وہ ناخوش ہیں تو اپنی ناخوشی کا اظہار گھر میں بیٹھ کے نہ کریں, وہ پولنگ اسٹیشن تک جا کے کریں. خواتین حضرات, آپ نے گفتگو سنی سرور باری صاحب کی اور اسد صاحب کی, اور باری صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو اختلاف ہے اور آپ کسی کو پسند نہیں کرتے تو اس کا طریقہ اظہار بہترین یہ ہے پولنگ اسٹیشن پہ آئیں, بیلٹ کی پرچی ضرور لیں اور پھر اس امیدوار کو ووٹ ڈالیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں, یا اس امیدوار کے خلاف ووٹ ڈالیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے ہیں. جب تک ہم پولنگ اسٹیشنوں پر نہیں آئیں گے اور اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کریں گے, تبدیلی کا عمل نہ شروع ہو سکے گا نہ آگے کو جا سکے گا. اور خاص طور پہ ان انتخابات میں وہ نوجوان جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کو اس لیے حق ملا 18 سال کے ووٹر کو کہ وہ آگے بڑھے اور پاکستان کے نظام میں جو تبدیلی لانا چاہتا ہے وہ اپنے بیلٹ کے ذریعے لے کے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے ایک باشعور شہری کے طور پہ, اور انتخابی عمل سے گزرتے ہوئے انتخاب کے دن پولنگ اسٹیشن پر آ کر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے تاکہ پاکستان میں ایک جمہوری عمل جو چلا ہے یہ اور مضبوط ہو اور طاقتور ہو. بہت بہت شکریہ.